ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر. آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر اسٹیٹ کا روپ دھا چکا ہے. کہاں ہے لا الہ الا اللہ؟ 1973 میں ہمارا آئین بنا, 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنے, 1973 سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا. اگر کوئی خلاف اسلام قانون موجود ہے تو قرآن و سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی, سفارشات کی رپورٹیں ایوان میں آ گئی, لے کر دی گئی. کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثیت اسپیکر کر سکتے ہیں کہ سن 1973 سے لے کر آج تک اس کونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک نامزدگی بھی کی. اسی لیے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لایا جاتا ہے, جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں, ان کو قرآن سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیسے آپ دنیا میں شناخت کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں؟ آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی, اور ہم روئے زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے عوام کے نمائندے روئے زمین پر اپنے مملکت پہ اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قانون سازی کریں گے. ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. میں نہیں کہہ رہا, میرا آئین کہتا ہے. میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اس پر کوئی عمل درآمد کاغذی حد تک بھی آپ تو ان اداروں کو بھی پابند کر رہے ہیں, نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں جو ادارے آپ کے اس ملک میں کسی طرح دین و مذہب کی علامت ہیں. ان کو آپ معاشرے کا مین سٹریم ہی نہیں سمجھتے. تو جس نظریے پر ملک قائم ہوا تھا 75 سال میں, اس کا بھی ذرا حساب لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہیں. اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں, مذہب کی بات بھلا نہ کریں, جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں. تو ہم سب مل کر سوچیں ذرا کہ جمہوریت کدھر ہے ہماری. 54-55 سے, سن 1954-55 سے 58 تک نیم ماشاء اللہ, اور 58 سے لے کر 71 تک مکمل ماشاء اللہ, 77 سے پھر ماشاء اللہ, 99 سے پھر ماشاء اللہ, اور ہم کمپرومائز کرتے رہے. یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سازی کرنا چاہیے. چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن سنت کے خلاف ہے. کسی نے نہیں سنی. تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی؟ الیکشن آپ کے ڈھونگ, اسمبلیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اسمبلی میں آنے والا اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے, عوام کا نمائندہ ہے. آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹوکول ہے وہ VVIP کا ہے, اس سے براعت ہوتے ہیں. لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر؟ اپنے ضمیر سے پوچھ لو گئے, کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ معیشت کی کیا صورتحال رکھتی ہے؟ قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے, امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے. ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا. میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیرہ اسماعیل خان میں, ٹانک میں, وزیرستان میں, لکی مروت میں, باجوڑ میں. آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے. لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں, چاہے وہ پشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے, وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے. اور میں بڑے ادب سے کہوں گا, مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن حقائق کو سامنے لاتے ہوئے کہنا پڑ رہا ہے. پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے. جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی, نہ زندگی محفوظ ہے, نہ ان کو روزگار مل رہا ہے, بجلی بھی نہیں ہے. کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا. مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں, مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں, آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہگاہوں میں چلی جاتی ہے, اور مسلح گروپ جو ہے وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پورے علاقے کا. کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے؟ بس الیکشن ہے, بس اپنی مرضی کا ایوان بنانا ہے, اپنی مرضی کی اسمبلی بنانی ہے. کس لیے اپنی مرضی کی بناتے ہیں؟ یہ تلخ واقعات کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح کیا سیاست ہو رہی ہے. میرے خیال میں اصول ایک ہی ہے, وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشت گردی اور عسکریت پیدا کرو, اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجیں لے جانے کا جواز حاصل ہوگا. دہشت گردی اس کی ضرورت ہے. اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا, اسلامی دنیا میں فوجیں اتارنا. آج تمام عرب ممالک کے اندر امریکی فوجیں موجود ہیں, کہیں پر 5000, کہیں پر 3000, کہیں پر 2000, کہیں پر 1000, کہیں پر 500. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے عرب دنیا کا
کہ جس کے اندر ان کے فوج موجود نہ ہو، جن کے سمندر میں ان کے بیڑے موجود نہ ہو، پوری اسلامی دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. کیا مطلب؟ میں تو امن کے لیے جا رہا ہوں.